اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں شروع میں عربی میں، چونکہ حدیث تھوڑا بڑی ہے تاکہ اصل مطلب پہنچ جائے، وقت زیادہ نہ ہو۔ امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے 3 چیزوں کے بارے میں، 3 میں بھی 2 چیزیں ہیں، وہ ایک ایک کر کے آپ کو بیان کرتے ہیں ترجمے کی حد تک، اور ذرا سا اگر اس میں وضاحت کر سکا۔ اصل مطلب یہ ہے کہ حدیث کی نورانیت خود ہی ایسی ہے کہ دلوں کو نورانی کر جاتی ہے۔ یہ حدیث کا اثر خود ہی ایسا ہے کہ شاید بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہ ہو۔ ہاں، بعض مطالب ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ تھوڑی وضاحت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من خطوۃ احب الی اللہ من خطوتین، 2 قدم سے زیادہ اللہ کو کوئی اور قدم پسند نہیں۔ قدم یعنی جو اٹھایا جاتا ہے، قدم اٹھایا جاتا ہے، انسان کسی امر کے لیے جب قدم اٹھاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، حرکت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں خطوہ۔ تو کہا کہ 2 قدم جو اٹھائے جاتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کو کوئی بھی قدم پسند نہیں۔ ظاہر انسان مسلسل چلتا ہی ہے، کہیں نہ کہیں جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے، ہمیشہ بہرحال کہیں نہ کہیں حرکت میں رہتا ہے۔ تو جب انسان قدم اٹھا کے کہیں نکلتا ہے تو کون سا قدم اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا 2 سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیا؟ خطوۃ تشد صفا فی سبیل اللہ، ایک ایسا قدم جو اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کھڑے ہیں، ظالموں کے مقابل میں، دشمنوں کے مقابل میں، فاسق و فاجروں کے مقابل میں، اس صف کو مضبوط کرنے کے لیے، اس صف کو محکم کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا جائے کہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھانے والے کمزور نہ پڑنے پائیں، ان کے دلوں میں لغزش پیدا نہ ہو۔ وہ تو محکم ہیں، لیکن ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ایسا قدم اٹھائے کہ جس کے ذریعے سے وہ اور محکم اور مضبوط ہوں۔ یہ زمانہ بھی ایسا ہے کہ جہاں پر بہت مضبوط طریقے سے ظالموں کے مقابل میں جنگ کی گئی ہے، مسلسل تاریخ ابھی مسلسل چند مہینوں میں، تو یہ قدم اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ قدم ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی اٹھائے، یہ قدم خواتین بھی اٹھا سکتی ہیں، بچے بھی اٹھا سکتے ہیں، اور بہت ہی اثر پڑتا ہے کہ جب گھر کے خواتین، گھر کے بچے، پورا معاشرہ جو ہے ان لوگوں کی حمایت میں کھڑا ہو جو اللہ کی راہ میں کھڑے ہوں، جو ظالموں کے مقابل میں کھڑے ہوں۔ دوسرا قدم جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ خطوۃ الی ذی رحم قاطع، ایک ایسا قدم جو ایسے رشتہ دار کے گھر کی طرف اٹھے یا ایسے رشتہ دار کی طرف اٹھے کہ جس نے رشتے قطع کیے ہوں، جس نے رشتے توڑ دیے ہوں۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جس نے کسی نے رشتہ توڑ دیا ہے تو میں کیوں جاؤں، یہ تو میری بے عزتی ہو جائے گی، یہ تو میری توہین ہو جائے گی۔ نہیں، مطلب ہی یہی ہے کہ جس نے رشتہ جوڑا ہوا ہے اس کے تو آنا جانا ہے ہی ہے۔ اہم یہ ہے اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ وہاں پر قدم اٹھایا جائے کہ جس نے رشتہ توڑ دیا ہے۔ بعد میں ہم اور بھی روایتیں اس موضوع پہ پڑھیں گے، چونکہ بہت ہی اہم یہ مسئلہ ہے، اور بھئی آسانی سے لوگ جو ہے بہانہ کوئی نکال لیتے ہیں کہ نہیں اب کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نہیں ملنا چاہتا تو میں کیوں ملوں۔ اتفاق سے بعض مراجع شاید آیت اللہ خوئی کے لیے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کسی رشتہ دار نے ان کے رشتہ دار نے کوئی رشتہ بھیجا، رشتہ ان کو مناسب نہیں تھا، چونکہ رشتے کے لیے مناسب ہونا لازم ہے، تو رشتہ منع کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھئی ٹھیک ہے ایک رشتہ۔ وہ پھر اتنا ناراض ہو گیا کہ بالکل بات چیت چھوڑ دی۔ تو یہ اپنا جو بھی ہوتا تھا ہفتے میں جب بھی ہوتا تھا، بار بار 2 سال تک یہ سلسلہ جاری رکھا۔ جب وہ جاتے تھے دروازہ بند کر دیکھتا تو دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا۔ اب پہلے فون وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، اور جیسے دیکھا سامنے کھڑے ہوئے پھر دروازہ بند کر۔ 2 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر میں ایک مرتبہ ہنس کے اس نے آگے ابھی کب تک آؤ گے، چلو ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات۔ یعنی اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو رشتہ توڑنا چاہے اسی سے، ہاں ٹھیک ہے، عزت نفس کا انسان خیال رکھے، اپنی بھی عزت کا خیال رکھے، سامنے والے کی عزت کا، لیکن ایک رشتہ دار کے پاس جانا کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ ایک اپنے بھائی کے پاس جانا، کسی عزیز کے پاس جانا، یہ جو ہے یہ عزت کے خلاف نہیں ہے۔ خاص کر وہ رشتہ اگر بہت قریبی ہو، جیسے ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، جو سگے رشتے ہیں۔ دور کے رشتوں میں مسئلہ نہیں، انسان اپنے ایک مناسب طریقے سے پھر بھی قطع رحم نہ کرے، رشتوں کو توڑے نہیں۔ تو ایسا قدم جو رشتوں کو جوڑنے کے لیے اٹھایا جائے، خاص کر ایسے رشتوں کو جو توڑنا چاہتے ہیں ان کو باقی رکھنے کے لیے اٹھایا جائے، تو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ اب بعد میں بحث ہوگی کہ اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں، کتنا اہم ہوتا ہے یہ مسئلہ۔ ما من جرعۃ احب الی اللہ من جرعتین، 2 گھونٹ کے سوا 2 گھونٹ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔
جتنی بھی چیزیں پی جاتی انسان مسلسل کچھ نہ کچھ پیتا ہی رہتا ہے، لیکن 2 گھونٹ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جرعۃ غیظ ردھا مومن بحلم، ایک وہ غصے کا گھونٹ، غضب کا وہ گھونٹ انسان جو اپنے حلم سے پی لے، غصہ آ رہا ہے لیکن پی لے، کیونکہ نہیں پیے گا تو لڑائی ہوگی، اختلاف ہوگا، گھر میں حالات خراب ہو جائیں گے، گھر جہنم بن جائے گا۔ تو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جب انسان کچھ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو سامنے والے کچھ نہ کچھ غلطی کرتے ہیں، جیسے ہم خود بھی غلطی کرتے ہیں، ہر انسان غلطی کرتا ہے، تو کہیں کہیں غصہ آتا ہے، واقعاً غصہ آتا ہے۔ غصہ آنا فطری ہے، غصہ آنے کو نہیں روکا جا سکتا، چونکہ ایک فطری چیز یہ ہے، لیکن غصے کے گھونٹ کو پی جانا اپنے حلم سے، اپنی بردباری سے، اپنے صبر سے، اور نتیجوں پہ نگاہ کر کے کہ اس کے نتیجے کیا ہونے والے ہیں، تو یہ جرعہ، یہ گھونٹ کا پینا، غصے کے گھونٹ کو پینا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وَجُرْعَةُ مُصِیبَةٍ رَدَّهَا مُؤْمِن بِالصَّبْرِ، اور وہ مصیبت کا گھونٹ کہ جب انسان اپنے صبر کے ذریعے سے اسے بھی پی لیتا ہے۔ مصیبت اسے توڑتی نہیں ہے، مصیبت اسے کمزور نہیں کرتی ہے، مصیبت اسے مومن سے کافر نہیں بنا دیتی، مصیبت اسے حق سے دور نہیں کر دیتی، مصیبت اسے گناہوں کی طرف لے نہیں جاتی، گناہ کرنے پہ مجبور نہیں کرتی، بلکہ اپنے صبر و استقامت کے ذریعے سے مصیبت کا گھونٹ بھی انسان پی جاتا ہے۔ وقتی طور پہ ممکن ہے دل پہ اثر ہو، لیکن دھیرے دھیرے اس کا نتیجہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَمَا مِن قَطْرَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِن قَطْرَتَيْن، 2 قطرے سے زیادہ اللہ کو کوئی بھی قطرہ محبوب نہیں ہے۔ قطرۃ دم فی سبیل اللہ، ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہہ جائے، وقطرۃ دمع فی سواد اللیل لا یرید بہا الا اللہ، اور ایک وہ آنسو کا قطرہ جو رات کی تاریکیوں میں بہے اور وہ صرف اللہ کے لیے بہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں، اپنے حالات پہ نہیں، مصیبت پہ نہیں، تکلیف پہ نہیں، کسی غم پہ نہیں۔ اگر اپنے اوپر بھی بہنا ہے تو اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے، لیکن اللہ کے لیے ہو، تو وہ آنسو کا قطرہ اسی طریقے سے اللہ کو محبوب ہے جس طریقے سے وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وعلیہ۔